اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کے اجتماع کا جو موضوع ہے وہ ہے حب دنیا۔ آئیے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ حب دنیا، اس میں دو لفظ ہے، ایک ہے حب اور ایک ہے دنیا۔ حب جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں محبت کے، اس کا عربی میں معنی ہوتا ہے کسی شے کی جانب انسان کا رغبت کرنا، کسی شے کی جانب انسان کا بڑھنا، کسی شے کے لیے انسان کا دوڑ دھوپ کرنا، اس کی طرف لپکنا، اس کی طرف جھکنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا۔ اسی طرح دنیا کے دو معنی ہیں، اور ایک بات یاد رکھے، یہ جو لفظ دنیا ہے یہ آخرت کے موازنے میں، آخرت کے مقابلے میں استعمال ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے سب سے پہلے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بہت قریب ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ بہت فوراً ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ سامنے نظر آنے والی شے ہے جبکہ آخرت نہ نظر آنے والی شے ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے معنی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت حقیر ہے، یہ بہت کمتر ہے، یہ بے اوقت ہے، بے حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، یا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اپنے کلام قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے، انہیں کیا نصیحت دے رہا ہے، انہیں کیا بتا رہا ہے، یا ان سے کیا چاہتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے جو بڑے ہوتے ہیں اس سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹے آپ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کیجئے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، یا آپ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کیجئے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یا کوئی باشعور شخص اگر یہ کہے کہ آپ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کیجئے تو یہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا، تو وہ یہ جو بات کہتے ہیں وہ اپنے تجربے کے بنیاد پر کہتے ہیں اور ان کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہم سے مخاطب ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس کی بات میں وزن بھی ہے، اس کی بات مفید بھی ہے، اس کی بات کارآمد بھی ہے، اور وہ ہمارے لیے مستفید ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا مخاطب ہے اور اس کے نزدیک اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت درجنوں آیاتیں میں اس حب دنیا کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم چند آیاتیں دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 77 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کل متاع الدنیا قلیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بہت قلیل ہے، یہ بہت مختصر ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوُ اللَّعِبُ۔ اللہ رب العزت اس میں فرما رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم غور کریں کہ کوئی بھی جب انسان کھیل کھیلتا ہے تو اس کی لذتیں، اس کا لطف، اس کا مزہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک اسے وہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی لذتیں، اس کا لطف، اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہ بتا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، یہ دنیا جو ہے ایک اسی کھیل کی طرح ہے، جس طرح کھیل ختم ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔
इसी तरह सूरह फातिर आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, या युहन्नास, क्या इंसानों, ए लोगो, इन्ना वादल्लाहि हक्कु इन्ना वादल्लाहि हक्कुन फला तुगर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है, तुम्हें ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे में ना डाल दे। हम गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी आजीज़ी के साथ, कितनी नरमी के साथ समझा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जो ज़िंदगी है जिसमें तुम रहते हो, ये बहुत कलील है, बहुत मुख्तसर है। ये इसका जो मज़ा है वो बहुत मुख्तसर है। जिस तरह एक खेल होता है वो ख़त्म हो जाता है, उस तरह ये भी ख़त्म हो जाएगी। और तुम्हारे रब का वादा सच्चा है कि ये जो दुनिया है ये तुमको धोखे में ना डाल दे। तो हम गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी नरमी के साथ, कितनी आजीज़ी के साथ अपने बंदों को समझा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, तुम ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे में ना डाल दे। अब बंदा अगर गौर करे तो हो सकता है कि उसके जहन में ये ख्याल भी आ सकता है, और ख्याल आना कोई बुरी बात भी नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होते हैं, ख्याल आते भी हैं। तो सोचने वाला ये सोच सकता है कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, कि ये किस तरह मुमकिन है कि हम इस दुनिया में रहें और इसकी रौनक से, इसकी लज्जतों से, इसके खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ ना हो या इससे बच ना सके। जो है प्रैक्टिकली ये करके दिखाया है। उसने अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को इस दुनिया में भेजा, और उनके ज़रिए हम तमाम को ये पैगाम दिया कि ऐ मेरे बंदो, कि देखो मेरे ऐसे भी बंदे गुज़रे हैं जिन्होंने ये काम कर दिखाया है। तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़िंदगी देखें कि जब उन्होंने दीन हक़ का काम शुरू किया तो उनके सामने जो मुशरिकीन मक्का ने, कुफ़ार मक्का ने, सरदारान कुरैश ने जो तोहफ़े के तौर पर रखा था वो ये था कि ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद, कि अगर तुम यहाँ की सरदारी चाहते हो तो सरदारी ले लो, अगर तुम मालो दौलत चाहते हो तो हम तुम्हें मालो दौलत देने के लिए तैयार है, अगर तुम किसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते हो तो हम आपका उससे निकाह करा देते हैं, लेकिन आप इस काम को छोड़ दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है तो हुब्बे दुनिया को रखा गया, दुनिया की ज़िंदगी को रखा गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम ज़िंदगी को ठुकरा दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात जो हमारे लिए है वो आखिरत की हमको तलब दिलाती है, हमें उसका तालिब बनाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाया अपने बंदों के ज़रिए, अपने पसंदीदा बंदों के ज़रिए, और हमें उनके ज़रिए ये सबक लेना चाहिए कि ये ज़िंदगी जो है मुश्किल नहीं है, बल्कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारना आसान है। अब हम जिस दौर में रहते हैं या जिस माशरे में रहते हैं, तो आज के दौर को तरक्की याफ्ता दौर कहा जाता है। इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान से सबकत हासिल करना चाहता है, सबकत ले जाना चाहता है, दूसरे इंसान से अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, और इस ख्वाहिश में, इस बड़े बनने की चाहत में, इस चाह में वो हुब्बे दुनिया का शिकार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ में दो चीज़ें रखी है, एक फ़ायदेमंद होती है या फिर वो नुकसानदा होती है, लेकिन हुब्बे दुनिया ये जो ऐसी बला है, ऐसी शय है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को नुकसान पहुंचाती है। तो हम देखते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया में आने के बाद ही उससे बहुत सारे रिश्ते मुतवज्जे हो जाते हैं, लेकिन जब ये हुब्बे दुनिया उसके दिल में आती है, जब वो हुब्बे दुनिया का शिकार हो जाता है, तो ये तमाम के तमाम रिश्ते वो भुला देता है। ये तमाम रिश्तों को वो हकीर समझने लगता है, फ़कीर समझने लगता है, कमतर समझने लगता है।
یہ حب دنیا کی چاہت اسے فرعونیت میں، نمرودیت میں، شدادیت میں، قارونیت میں، فرعونیت میں اتنا دھسا دیتی ہے، اتنا دھسا دیتی ہے کہ وہ مغرور ہو جاتا ہے، اور جب مغرور ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ کہنے سے بھی نہیں کتراتا، یہ کہنے سے بھی نہیں ڈرتا کہ یہ جو مال ہے میں نے کمایا ہوا ہے، یہ تمام کا تمام میری اپنی محنتوں کا ہے، یہ خالص اور خالص میری محنتوں کا نتیجہ ہے، اس پر ذرہ بھی کسی کا حق نہیں ہے۔ پھر وہ اس کے دل میں سے انفاق کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ صدقہ دیتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ ہی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ حب دنیا کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اجتماعیت کی زندگی سے انسان کو ہٹا کر اپنی ذاتی زندگی کا طالب بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر سے اخوت، محبت، ہمدردی یہ سب ختم کر دیتی ہے۔ پھر وہ غریب کو اور مسکین کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور ان کا احترام نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ آج کا جو دور ہے، اس دور کا جو پیمانہ ہے کسی کو ناپنے کا، وہ دولت ہو گیا ہے۔ ہم اسے ہی عزت دار شخص سمجھتے ہیں، اسے ہی اعلیٰ و رفع سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے۔ وہ دولت وہ چاہے کسی بھی طرح کمائے، وہ شراب کے اڈے چلا کر کماتا ہو، زناکاری کے ذریعے کماتا ہو، کسی کو مرڈر کر کے کماتا ہو، کسی کا حق مار کر، کسی حقدار کا حق مار کر کماتا ہو یا ہڑپ لیتا ہو، تو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اپنا اقتدار، اپنی واہ واہی، اپنی شان باقی رکھنے کے چکر میں انسان اتنی پستی میں چلا جاتا ہے، اتنی دلدل میں چلا جاتا ہے کہ اسے اپنے آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ دنیا کی مثال ایک کشتی اور پانی کی سی ہے کہ جس طرح کشتی پانی پر چلتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو پھر اس کے لیے وبال جا بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ دنیا ہماری جیبوں میں ہے تو کوئی فکر نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، لیکن اگر یہی دنیا ہمارے اگر دل میں آ جائے، ہمارے دل میں اگر وہ گھر بنا لے تو پھر یہ ہمارے لیے وبال جاں ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں یہ فکر کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ جو حب ہے، ہمارے دل میں نہ آ پائے، ہماری جیبوں تک محدود رہے۔ حب دنیا کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اللہ سے ڈر اور آخرت کی فکر سے ہم کو غافل کر دیتا ہے، اور جب یہ غافل کر دیتا ہے تو ہم مال کمانے، اپنے مکان کو بڑا کرنے، گھردار بڑا کرنے، زمین خریدنے، اپنے بچوں کی تعلیم کو مکمل کرنے اور دنیا کے اسی طرح کے نہ جانے مختلف کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور اسی کو مکمل کرنے میں لگ جاتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فرشتے کا بلاوا آتا ہے، پھر صاحب بہادر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور پھر پیارے ہونے کے بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا تھا، جو کچھ میں کر رہا تھا، وہ صرف ایک کھیل تھا، ایک تماشا تھا، ایک مختصر زندگی تھی۔ اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کی بات مان لیتا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اے میرے بندے، یہ دنیا قلیل ہے، یہ محض ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میں اس سے ناواقف تھا، میں اس سے لاپرواہ ہو کر نہ جانے کتنے کاموں کو انجام دیتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ میں اللہ کو پیارا ہو گیا، اور میرے پاس اب سوائے ذلت کے یہاں رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جو مال کمایا تھا وہ میرے کسی کام نہیں آنے والا، جو دولت کمائی تھی وہ کسی کام نہیں آنے والی، میں نے جو پراپرٹی جمع کر کے رکھا تھا وہ کسی کام نہیں آنے والا۔ تو آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو اس حب دنیا سے
بچائے، اس کی محبت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہم تمام پر جو آج جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا جو پریشانی ہم پر آ رہی ہے، یا جو بھی ظلم و ستم ہم پر ہو رہے ہیں، وہ چاہے فلسطین ہو، سیریا ہو، کشمیر ہو، یا نہ جانے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کسی بھی علاقے کے مسلمان ہو، وہ ہمارے بھائی ہے۔ ہم دیکھتے کہ آج کے دور میں ہم رسوا کن کیوں ہیں؟ ہم مکہ میں جا کر دعائیں کر رہے ہیں، مدینہ میں جا کر اپنے پیشانیوں کو رکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا گو ہو رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں اللہ رب العزت ہماری دعاؤں نہیں سن رہا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جو اس طرح ہے، میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت قریب ہے کہ بہت ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، اور وہ ایک دوسرے کو تمہارے مخالف میں بلائے گی، جس طرح بھوکے دوسرے بھوکوں کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں اس وقت کم ہوگے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، بلکہ تمہاری قدر و قیمت اللہ کی نظر میں جھاگ کی طرح ہو جائے گی جو سمندروں پہ رہتا ہے، تمہارے دل میں وہن لگ جائے گا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہاری یہ جو حالت ہوگی وہ صرف اس وجہ سے ہوگی کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت بچ جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ ہم آج ہماری قوم کا حال دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لے، تو ہم تمام کے تمام حب دنیا کی چاہت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے طالب بالکل بھی نہیں ہیں کہ آخرت میں ہمارا کیا ہونا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مال کھانے کے پیچھے لگے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد، ایک دوسرے کی زمین کو ہڑپنے کے پیچھے لگے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے پیچھے لگے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے پیچھے لگے ہیں۔ ہم کبھی یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں تو مرنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا فرشتہ آنا ہی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونا ہی ہے، کہ کیوں ہم اس پر غور نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کے طالب نہیں بنتے؟ اگر یہ حب دنیا ہمارے سینوں میں اسی طرح رہے گی تو ہماری ذلت خواری، ہماری کمتری، ہماری بے بسی اسی طرح رہے گی، اور ہم دنیا میں اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں ہر حال میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام چیزوں سے بچائے بھی، اور ہم تمام بھی اس کے طالب بنے کہ ہم تمام اس چیزوں سے بچیں۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس فتنے حب دنیا سے بچائے، ہم تمام کو آخرت کا طالب بنائے، ہم تمام کو تیرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔